کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نیاب لئے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا۔ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں معلوم ہے، پھر بھی عقیدے کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، نبی آپ عقیدے کے بارے میں سیکھیں، یہ بیس ہے، دس از دا بیس، واٹ ایور یو وانٹ ٹو پٹ آن اٹ، جو چاہو رکھ لو، نماز رکھو گے نماز آ جائے گی، صدقات رکھو گے صدقات آ جائے گا، جو چاہو۔ عقیدہ رکھنے والا وحدت الوجود کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہر چیز میں، میں بھی اللہ، یہ بھی اللہ، وہ بھی اللہ، وہ بھی اللہ، سب اللہ ہے۔ یہ آج ہمارے لوگوں کا عقیدہ ہے، ہمارے درمیان بیٹھے لوگوں کا، کہ ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ رب العالمین ہے۔ مجھے یہ چیز اچھے سے گوارا ہے کہ اس منبر سے اترنے کے بعد مجھے قتل کر دیا جائے، میرے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا جائے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن اس چیز کو میں قبول نہیں کرتا کہ سیدہ عائشہ کے دوپٹے کی کوئی توہین کر دے۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و ستائش، تحمید و تحسین اللہ رب العالمین کے لیے، مالک کائنات کے لیے، خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام کا نزول ہو تمامی انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم پر، تمامی پیغمبروں پر، تمامی رسولوں پر، بالخصوص اس نبی اقدس و مقدس پر جو تاجدار مدینہ، صاحب حوض کوثر، شافی معشر، رحمت للعالمین، جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، کتنے ہی بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ہفتے میں ایک دن بھی اپنے رب کے لیے تھوڑا پہلے مسجد میں نہیں آ سکتے، اور وہ اس لیے بھی آج بدنصیب ہیں کہ آج کا جو موضوع، جو عنوان ہے، وہ نماز سے بھی اوپر ہے، جس نماز کے بارے میں صحابہ کا فتویٰ ہے یہ کہ تارک صلاۃ کے سوا صحابہ کسی کو کافر نہیں سمجھا کرتے، جو نماز کو ترک کر دیتا تھا اس کے علاوہ صحابہ کسی کو بھی کافر نہیں سمجھتے تھے اپنے زمانے میں۔ لیکن جو آج کا موضوع اور ٹاپک ہے وہ اس لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ یہ نماز سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے، اور اس کا سیکھنا ہر انسان پر، عاقل بالغ پر واجب ہے۔ بعض سلف لکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں سیکھنا انسان کی سانس لینے سے بھی زیادہ اہم ہے، یعنی انسان سانس لے رہا ہے زندہ رہنے کے لیے، اس سے بھی زیادہ اہم اس کا عقیدے کا علم سیکھنا، عقیدے کو سمجھنا، ایمان کے بارے میں جاننا، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے کس طریقے کو، کس منہج کو، کس فہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو کیوں عقیدہ اتنا اہم ہے اور عقیدے کی بات آتی ہے تو لوگوں کے منہ بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب عقیدے کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تفریق کی بات نہ کی جائے، انتشار کی بات نہ کی جائے۔ یہ عقیدہ وہ ہے جو ہمیں ہمارے اسلاف سے، صحابہ سے، اور اس کے بعد جو تابعین و محدثین آئے ان سے ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ خون جگر دے کے سینچیں گے رخے پر کے گلاب، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔ ہم نے لوگوں کے چہرے کو نہیں دیکھنا، بگڑتا ہے بگڑتے رہے، برا لگتا ہے لگتے رہے، ہم نے لوگوں کو راضی نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اور بس ہم اسی کے لیے ہیں۔ کسی کے چہرے بگڑتے ہیں بگڑے، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نیاب لئے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قلب۔ عقیدہ اس لیے اہم ہے کہ اگر عقیدہ ایک بار بن جائے
کسی کے بارے میں کوئی چیز اگر ایک بار آپ ٹھان لے تو یہ کبھی بدل نہیں سکتا، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گمراہی پر اڑ جائے تو پھر وہ اس پر جم جاتا ہے، اس کے سامنے آپ قرآن لائے، حدیث لائے، صحابہ، محدثین، تمام امت ایک طرف ہو جائے، وہ دوسری ڈگر پہ چل پڑے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اہل حدیث تو ہمارا عقیدہ درست ہے، نہیں، عقیدے کا علم سیکھنا ہے، واجب ہے، علماء سے جڑنا ہے، علماء سے سیکھنا ہے، اور جو ضلالت و گمراہی پھیلانے والے عناصر ہیں ان سے دور رہنا ہے۔ عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا کہتا ہے نبی سے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ عقیدے کا علم سیکھیے۔ نبی کو عقیدہ نہیں آتا، اللہ نبی کو حکم دے رہا ہے، فَاعْلَمْ جان لیجیے، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں معلوم ہے، پھر بھی عقیدے کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ نبی آپ عقیدے کے بارے میں سیکھیے، عقیدے کا علم حاصل کیجیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، پہلے تو کہا نبی آپ عقیدے کا علم سیکھیے، پھر اللہ کہہ رہا ہے، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے۔ یعنی عقیدہ، توحید کیا ہے؟ عقیدہ، عقیدے میں بگاڑ کیا ہے؟ شرک۔ اسی طریقے سے جتنی بھی عقیدے کی باتیں ہیں یہ ہم پر سیکھنا واجب الوجوبات ہے، سب تمام تر کاموں سے زیادہ اہم۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، حج، تمام چیزیں بعد میں، سب سے پہلے اگر کوئی بات ہے تو وہ عقیدے کی بات ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا۔ اور عقیدہ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر قرآن کی بات کرے، کوئی بندہ حدیث کی بات کرے تو وہ صحیح ہے۔ ہاں، لوگ آج متاثر ہو جاتے ہیں، ایک شرک کرنے والا مشرک انسان جو قرآن کی آیتوں سے ہی شرک بتاتا ہے، ایک بدعت کرنے والا انسان قرآن کی آیتوں سے ہی بدعت کو نکالتا ہے۔ عید میلاد النبی کا ثبوت بھی قرآن سے دیا جاتا ہے، بدعت کا ثبوت بھی قرآن سے دیا جاتا ہے، شب برات کا ثبوت بھی قرآن سے دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ غلط ہیں؟ ہاں یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کی آیات کو، نبی کی احادیث کو اس طریقے پر نہیں سمجھا جو طریقہ صحابہ اکرام کا۔ فہم سلف کیا ہے؟ سلف کا فہم، سلف کا عقیدہ، یہ طریقہ، یہ منہج کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، اس کے بعد محدثین، مفسرین، اتقیاء، صلحاء، شرحاء، ان تمام لوگوں نے جو صحابہ کے مناہج کی، عقائد کی پیروی کی، اس کو منہج سلف کہا جاتا ہے۔ تو منہج سلف یعنی صحابہ کا عقیدہ، جس عقیدے پر، جس طریقے پر صحابہ قائم تھے اس طریقے کو سیکھنا۔ اب خوارج ہے، کسی کی نیکیوں سے، کوئی تنظیم ہے، کوئی جماعت ہے، بہت کام کر رہی ہے، سوشل ورک کر رہی ہے، ہاں انسانیت کو بہت نفع پہنچا رہی ہے، اب اس کی نیکیوں سے مرغوب ہو جاتے ہیں، ارے کتنا اچھا کام کر رہی ہے، رمضان میں کٹ بانٹا، کتنی اچھی کام کر رہی ہے، فلا فلا کام کیا۔ نہیں کہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والرسول، اے لوگو کیا تم نے، مشرکین کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مشرکین حاجیوں، اچھا حاجیوں کی خدمت کرنا، اس سے بڑا کوئی سوشل ورک ہو سکتا ہے؟ حاجیوں کی خدمت مشرکین کیا کرتے تھے؟ جب وہ آتے حج کرنے کے لیے تو ستو گھول کر پلایا کرتے تھے، ان کے مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کی جو ہے خدمت کرنا، تم نے حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا اور کعبے کی جو ہے کعبے کی جو دیکھ ریکھ کرنا، اس کو اس انسان کی طرح بنا لیا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے علاوہ تم دنیا کی تمام نیکیاں کر لو، اس کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ۔ یہ عقیدے کی ہے، کوئی سوشل ورک نہیں، کوئی کام نہیں، عقیدہ سب سے اہم ہے، یہ بیس ہے۔ دس از دا بیس، واٹ ایور یو وانٹ ٹو پٹ آن اٹ، جو چاہو رکھ لو، نماز رکھو گے نماز آ جائے گی، صدقات رکھو گے صدقات آ جائے گا، جو چاہو اس کو رکھ لو۔ عقیدہ اس لیے اہم ہے، نیکیوں سے مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ خوارج، ہمارے استاد محترم بتا رہے تھے،
مدینہ المنورہ سے فارغ التحصیل ہیں شیخ محی الدین مدنی حافظہ اللہ، کہتے ہیں جب صحابہ کے درمیان صلح ہو گئی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو خوارج کی وہ جماعت جو باقی حضرت عثمان کو قتل کر کے نکل گئے تھے جنگ صفین سے، ان لوگوں نے ایک جگہ خیمہ ڈالا، حضرت ابن عباس ان سے مناظرہ کرنے گئے، ان لوگوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کر کے سارے صحابہ کو کافر کہا تھا۔ اس وقت ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا صرف اللہ کا چلے گا، اور اس قرآن کی آیت کی بنیاد پر انہوں نے تمام صحابہ کو کافر قرار دیا، تمام صحابہ یعنی ان کے نزدیک کافر ہو گئے۔ اور کیا ہے بنیاد ان کے پاس؟ کہتے ہیں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ یہ آیت کو لے کر کے ان لوگوں نے تمام صحابہ کی تکفیر کر دی اور سارے کے سارے صحابہ کو انہوں نے واجب القتل کہہ دیا، تمام کو قتل کر کافر کہا۔ تو ابن عباس ان سے جب مناظرہ کرنے گئے تو بتاتے ہیں شیخ محترم کہہ رہے تھے کہ جب یہ ان کے خیموں کے پاس سے گزرے، ان کے جو خیمے لگے ہوتے تھے ان کے پاس سے گزرے، تو قرآن کی تلاوت کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے کہ مدھو مکھی کے چھتے کے پاس بنبناہٹ کی آواز۔ اللہ، رات کے وقت ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے، لیکن رسول اللہ نے کہا نا یہ لوگ اس طرح دین سے نکل جائیں گے جس طرح ایک تیر اپنے شکار کو چھید کر کے دین سے نکل جاتا ہے، دین کا کچھ حصہ ان کے پاس نہیں رہے۔ پڑھیں گے قرآن، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے اوپر جانو گے، تم ان کے روزوں کو اپنے روزوں سے اوپر جانو گے، ان کے روزوں کو دیکھ کر تم کہو گے کیا روزہ رکھ رہے ہیں، ان کی نمازوں کو دیکھو کیا کام کر رہے ہیں، ان کے اور دوسرے دیگر کاموں کو کیا نیک کام کر رہے ہیں۔ لیکن کہا اللہ کے رسول نے یہ دین سے اسی طرح نکل جائیں گے جس طریقے سے ایک تیر جب شکار کی طرف مارا جاتا ہے، تیر اور شکار کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے، اس تیر کی طرح یہ دین سے خارج ہو جائیں گے، دین سے نکل جائیں گے۔ بتا کیا رہے ہیں؟ قرآن بتا رہے ہیں۔ صحابہ کا فہم کیوں ضروری ہے؟ بات یہ ہے اصل کہ صحابہ کا فہم اس لیے ضروری ہے، آیت نازل ہوئی، ایک بہت ہی پیاری مثال، آیت نازل ہوئی، اللہ رب العالمین کہتا ہے جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، ظلم سے ملایا نہیں، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ امن و امان سے ہوگا اور ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ امن و امان سے ہوگا اور ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ آیت۔ اب ظلم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ گناہ کر۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، پریشان ہو کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول یہ آیت نازل ہوئی ہے، کون انسان ایسا ہے جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرتا؟ ہاں، ایمان لانے کے بعد گناہ نہیں کرتا، ایسا کون سا انسان ہے؟ ہم تو خطا کار ہے، آپ نے تو کہا نا کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ ہم نے ایمان تو لیا ہے لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کہاں سکتے ہیں کہ بالکل گناہ نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اور فرمایا، کہا کہ اس سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو ظلم تم سمجھ رہے ہو، اس سے مراد وہ اللہ کا قول ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بندے، اے میرے بیٹے، کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، غریب نواز نہ جاننا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جو اس آیت میں ظلم بتایا گیا تھا اس سے مراد ظلم عظیم یعنی شرک تھا۔ اب صحابہ پر جب پریشانی آئی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، یہاں غور کرنے کی بات ہے، دماغ کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو دین کو سیریس نہیں لیتے، مذاق جنہوں نے سمجھا ہوا ہے مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، دماغ کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، صحابہ کو سمجھ نہیں گئی، صحابہ پریشان ہو گئے۔ کس سے پوچھا انہوں نے؟ اللہ کے نبی جناب علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو جو صحابہ نے فہم رسول اللہ سے لیا اس کے بعد اس کو تابعین کو منتقل کیا، اور تابعین نے تبع تابعین کو منتقل کیا۔ تو قرآن کی آیت ایک ہی ہے، اسی سے آدمی شرک نکال لیتا ہے، اسی سے آدمی بدعت نکال لیتا ہے، لیکن وہی قرآن کی آیت توحید اور سنت بیان کر رہی ہے۔
تو صحابہ کا فہم اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کی تربیت کرنے والے اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو اسلاف نے صحابہ کی پیروی کی ان کا عقیدہ سمجھنا، جاننا اور سیکھنا یہ واجب الوجوبات میں سے۔ اگر عقیدے کی بات چل رہی ہے مسجد میں، کوئی شخص اگر عقیدے کی بات چل رہی ہے درس میں، خطبے میں، اور وہ اٹھ کر کے مسجد سے باہر جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بے غیرت ہے کیوں؟ عقیدے کی بات اتنی اہم ہے۔ دیکھیں کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس آپ پوری کائنات میں کوئی ایک اسلام کا نام لینے والا ایک فرقہ ہو، پوری کائنات میں اسلام کا نام لینے والا فرقہ ہو اور وہ اپنے فرقے کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل نہ دے رہا ہو، مجھے آپ بتائیں۔ شرک کرنے والا ہے تو وہ بھی قرآن کی آیت بتائے گا، حدیث بتائے گا اور اسی سے اپنا مسئلہ نکالے گا۔ اگر بدعت کرنے والا ہے وہ بھی وہی بتائے گا۔ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والا، وحدت الوجود کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہر چیز میں، میں بھی اللہ، یہ بھی اللہ، وہ بھی اللہ، وہ بھی اللہ، سب اللہ ہے۔ یہ آج ہمارے لوگوں کا عقیدہ ہے، ہمارے درمیان بیٹھے لوگوں کا، کہ ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ رب العالمین رہتا ہے۔ اب ہندوؤں کا عقیدہ کہ ہر چیز اللہ ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ، تو وحدت الوجود بتانے والا بھی قرآن کی آیات صحیح سے دلال کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین ساتھ ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت سلفی عقیدہ کیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جو قرآن سے استدلال کر کے وحدت الوجود بتا رہا ہے وہ بھی قرآن ہی پیش کر رہا ہے نا، اور جو صحیح باتیں بتا رہا ہے وہ بھی قرآن پیش کر رہا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں کے درمیان؟ ایک صحابہ کا فہم بتا رہا ہے اور ایک اپنے امام کا فہم بتا رہا ہے۔ ایک اپنی جس کی وہ تقلید کر رہا ہے، جس کا وہ مقلد ہے، اس کا فہم بتا رہا ہے، جس عقیدوں کو اس نے فالو کیا ہوا ہے۔ انتہائی سنگین معاملہ ہے عقیدے کا، یہ یاد رکھیں۔ یعنی یہ وحدت الوجود کا عقیدہ تو اتنا خطرناک ہے کہ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ اگر یہ شرک اور کفر نہیں تو کائنات میں کوئی سچی، کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی عمل شرک اور کفر نہیں۔ سب سے بڑا کفر اور شرک اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کو ہر چیز میں ماننا۔ یہاں تک یہ لوگ کہتے ہیں کہ حلوے اور پاخانے کے درمیان کوئی فرق نہیں، یہ بھی نعوذ باللہ اللہ کو ہے۔ یہ عقیدے کا علم سیکھنا ضروری ہے میرے بھائی، علماء سے جڑیں۔ میں ذمہ دار جو بھی ہیں ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوانوں کے لیے خدا را اپنی مسجدوں کو کھولیں اور اس طریقے کے انتظامات کریں کہ ان کے عقائد کی اصلاح ہو سکے۔ آج نوجوان پریشان ہے، ان کے مسائل حل کرنے والا کوئی نہیں، ان کے پاس دین کے بارے میں ان کے جوابات دینے والا کوئی نہیں، ان کے سوالوں کے جوابات دینے والا کوئی نہیں۔ اور نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ علماء سے اپنے رشتہ جوڑے۔ کوئی کچھ کہتا ہے مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے قرآن کی دلیلیں دے دیتا ہے، بہت ساری حدیثیں دے دیتا ہے، نہیں، ان سے پہلے علماء سے رجوع کریں۔ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے تو پہلے علماء سے سوال کرو، علماء سے پوچھو، علماء سے اس کی تصدیق کراؤ کہ یہ بات بتائی گئی عالم صاحب یہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ آج فون ہے ہاتھ میں، ہاں، صحابہ کی تنقید کرنے والا، صحابہ پر بکنے والا، وہ بھی تو قرآن کی آیت ہی بولتا ہے، ہاں حدیثیں بھی بیان کرتا ہے، لیکن میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ ایسے شخص کو جو ہے مجدد اور مجتہد کہا جائے۔ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، مجھے یہ چیز اچھے سے گوارا ہے کہ اس منبر سے اترنے کے بعد مجھے قتل کر دیا جائے، میرے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا جائے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن اس چیز کو میں قبول نہیں کرتا کہ سیدہ عائشہ کے دوپٹے کی کوئی توہین کر دے۔ ایسے لوگوں کو لوگ سن رہے ہیں اور آج ہم غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں، ان کے عقائد کی اور نوجوانوں کے سوالات کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ ایسے علماء کو رکھنا، ایسے علماء کو یہاں پر ریکگنائز کرنا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ یاد رکھو، ایک بندہ بھی اگر ہماری مسجد میں آنے کے بعد اور پھر دوسرے عقائد سے متاثر ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، بدعتی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی مسجد میں آ گیا، اس کا بوال آپ کے سر آئے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی تمہیں کا جواب دے، ہر کوئی ہر کسی کے اوپر ذمہ داری ہے اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
سوال کیا جائے گا ہر کسی اس کی ذمہ داری کے بارے میں، خدا رہا۔ اور یہی نہیں کہ نوجوان علماء سے جڑے، علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں سے جڑے، ان کے جو سوالات ہیں وہ بتا نہیں پاتے، کوئی چیز ہے پریشانی ہے وہ موبائل نکالتے ہیں، یوٹیوب نکالا، سرچ کیا، فلاں فلاں مسئلہ کوئی بھی آیا پٹ سے سنا، ارے ہاں یہ قرآن کی آیت تو بتا رہا ہے، یہ حدیث تو بتا رہا ہے، صحیح ہے، سن لیا، بس عقیدہ بن گیا اس کا۔ گوگل نکالا، دیکھا، سرچ کیا، ہاں یہ مسئلے میں یہ کہہ رہے ہیں مولانا، یہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب، یہ کہہ رہے ہیں فلاں فلاں مسئلہ کیا علامہ فلاں فلاں، یہ فلاں فلاں، ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، صحیح تو ہے، قرآن کی آیت حدیث بتا رہے ہیں، قرآن کی آیت حدیث کون نہیں بتاتا؟ کوئی مشرک ہے تو کیا گیتا پڑھ کے بتائے گا آپ کو؟ قرآن ہی پڑھے گا نا، قرآن کی آیت ہی بتائے گا نا۔ لیکن سمجھنے کا جو فہم ہے وہ صحابہ والا ہے کہ نہیں؟ جو سمجھا ہے اس نے، صحابہ نے اس سے وہ سمجھا کہ نہیں؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کی رحمت آ جائے، ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ کی رحمت آ جائے تو خوش ہو جاؤ، قرآن کی آیت ہے۔ میلاد منانے والے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں جب اللہ کی رحمت اور کچھ انعام مل جائے تو اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ، تو اللہ کے نبی ہمارے لیے رحمت ہے، اللہ کے نبی ہمارے لیے اللہ کا انعام ہے، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ قرآن کی آیت پیش کیا، استدلال کیا اور اس سے عید میلاد النبی کا ثبوت نکالا، پھر ہم یہ کہتے ہیں اب بتاؤ کیا یہ آیت تم پر اتری تھی یا تمہارے ابا پر اتری تھی؟ کس پر اتری تھی؟ نہیں، نبی پر اتری تھی۔ نبی کے زمانے میں کون تھے؟ صحابہ تھے۔ وہ قرآن زیادہ سمجھتے تھے یا تم سمجھتے تھے؟ کہا صحابہ سمجھتے تھے۔ جب صحابہ سمجھتے تھے تو انہوں نے عید میلاد نہیں منایا، تم منا رہے ہو، صحابہ سے دکھاؤ۔ یہ ہے فہم سلف اور فہم صحابہ۔ سلف کا فہم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایک تحریکی، اخوانی، رافضی، تمام لوگ قرآن کی آیات اٹھا کے دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، علماء سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ کیوں سلف کے عقیدے کو اختیار کرنے؟ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر صحابہ کی طرح عقیدہ پر ایمان ہو جائے۔ ایمان کی بات اللہ نے کی، ایمان ہوگا صحابہ والا کوئی قابل قبول۔ عقیدے کی اس قدر اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدَ إِذْ تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، حکم رسول آ گیا، اور حکم رسول کے آنے کے بعد حکم رسول کی مخالفت کر دی، حکم رسول کی مخالفت کرنے کے ساتھ ساتھ غیر سبیل المومنین، مومنوں کا، صحابہ کا اور صحابہ کے جو شاگردان ہیں، جو ان کے شاگردان ہیں، تابعین، تبع تابعین ہیں، ان تمام کے راستوں سے ہٹ گیا، غیر سبیل المومنین، ان کے راستے سے ہٹ گیا تو ان کے لیے دردناک عذاب۔ یعنی سلف، منہج سلف سے ہٹنے کے بارے میں قرآن میں وہی دار ہے کہ ان کے عقیدوں کو اختیار کرو، ان کے منہج کو اختیار کرو۔ انہوں نے نمازیں کیسے پڑھی، انہوں نے عقائد کیسے رکھے، انہوں نے اللہ کو کیسے جانا، انہوں نے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں کیا سمجھا، یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی کہنا، کہتے ہیں مسلمان کو، صرف مسلمان کو، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی کہنا اور منہج سلف کی طرف اپنی نسبت کرنا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہی عقیدہ اور یہ وہی منہج ہے جو صحابہ اکرام سے چلا ہوا آ رہا ہے، اس پر فخر کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام تھے، صحابہ اکرام سے خوارج الگ ہوئے، صحابہ اکرام جماعت تھے، خوارج الگ ہوئے، یہ کیا ہوئے؟ یہ فرقہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام سے خوارج الگ ہو گئے، پھر رافضی الگ ہوئے، جنہوں نے حضرت علی کو خدا بھی کہا اور بعض چیزیں ان لوگوں نے حضرت علی کی شان میں گڑی، تو یہ لوگ رافضی ہو گئے، شیعہ ہو گئے۔ صحابہ فرقہ ہوئے نہیں، صحابہ جماعت ہے، صحابہ اپنی اصل پر قائم، صحابہ اپنی اصل پر قائم ہے۔ تو جب اشاعرہ پیدا ہوئے، ماتریدیہ پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے، جن لوگوں نے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کی، ابن العربی صوفی نے جب مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کی، تب علماء نے
اتفاق کر کے یہ بات تجویز کی کہ سلف کے طریقے کی پیروی کی جائے، صحابہ کے طریقے کی پیروی کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو نام تو قرآن کا لیتے، نام تو حدیث کا لیتے، مگر بیچتے گمراہی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، ممبر پہ چڑھ کے کچھ بھی بکواس دیے جا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور اسی قرآن کو گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن، یہ سراپا اگر اس میں اخلاص کے ساتھ اور صحابہ کے فہم کی پیروی کرتے ہوئے آیات میں غور و خوض کیا جائے تو یہ ہدایت ہے، لیکن اپنی اگر جو ہے اپنی عقل کو لڑایا جائے اور اپنے عقل سے اس سے عید میلاد النبی یہ سب نکالنے کی کوشش کی جائے تو گمراہی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ یہ قرآن جو ہم نے نور اور ہدایت بنا کے بھیجی ہے، لوگ اس کے بجز کے اس سے ہدایت اور نور لے، لوگ اس سے تو گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس لیے یہ بات سمجھے، بہت ہی زیادہ سنسیئر میٹر ہے کہ آپ اس کو سمجھے، عقائد کی کیا اہمیت ہے، اور یہ ہونا چاہیے، ورکشاپ ایسی ہونا چاہیے، تربیتی دروس ہونا چاہیے جن میں کھلے طور پر عقائد کی بات کی جائے اور کھلے طور پر بنا ڈرے، بنا جھجکے، بنا خوف اور بنا طمع کے دوسروں کے اور باطل عقائد کا رد کیا جائے، کیونکہ ہمیں اسی کا مکلف بنائے گا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا بہت اچھا لگتا ہے، بھلائی کا حکم کوئی بھی دے دیتا ہے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے سامنے والے سے کہ نہیں دیکھو یہ نماز پڑھو اچھی بات ہے، روزہ رکھو، وہ کہے گا ہاں کریں گے کریں گے، لیکن جب یہ کہا جائے بھائی تو سگریٹ پی رہا ہے یہ غلط ہے، منہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ برائی سے روکنا یہ خطرناک بات ہوتی ہے، سمجھے؟ برائی سے روکنا، اب کوئی بندہ کوئی بدعت ایسی کر رہا ہے جس کو وہ نیک سمجھ رہا ہے، نیکی کا کام سمجھ رہا ہے، اب آپ جا کے اچانک سے اس سے یہ کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، یہ نیکی کا نہیں گناہ کا کام ہے، تو بچے گئی نا۔ برائی سے روکنا یہ تھوڑا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، بھلائی کا حکم کوئی نہیں دے سکتا ہے، تو برائی سے روکنا یہ اصل کام ہے۔ میں اپنے عنوان کو تھوڑا یہاں پر اختتام کرتا ہوں اور علم کی فضیلت کے اوپر چند باتیں آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں علم کی اس قدر اہمیت و فضیلت ہے اور علماء اور عالم کی اس قدر اہمیت و فضیلت ہے جس کا احاطہ ممکنات میں سے۔ اللہ کے رسول نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص دین کے علم حاصل کرنے کے لیے دین کی راہ پر چل پڑتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، گویا کہ وہ جنت کی راہ پر چل پڑتا ہے، وہ جنت کی راہ۔ اور یہاں تک بعض احادیث میں تو یہ بھی آتا ہے میرے بھائی کہ اگر وہ دین کی راہ میں پورا مطلب اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اور اسی میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے بے شمار فضائل ہیں، جس کے بارے میں انشاءاللہ اور آگے بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین، دیکھیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، علم ہوگا جہالت ختم ہو جائے گی، تقلید ختم ہو جائے گی، بدعت ختم ہو جائے گی، علم ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ کے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی، یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی، شرک تھا، بدعت تھی، گناہ تھے، معصیات تھی، بے حیائی تھی، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گڑھے کے اندر کھود کر گاڑ دیا جاتا، شراب پی جاتی تھی، لیکن جب اللہ نے پہلی وحی نازل کی تو کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، read in the name of your Lord who has created، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اب انسانوں کو پیدا کرنے والے نے جب پہلی وحی بھیجی تو کہا کہ علم حاصل کرو، گویا کہ رب نے یہ بتایا اگر علم ہوگا، اگر تعلیم ہوگی، اگر تمہارے درمیان علم اور ایجوکیشن ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہارے درمیان سے شرک بھی ختم ہو جائیں گے، بدعت بھی ختم ہو جائیں گی، اور اگر لوگ علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے تو گناہ و معصیت تو اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی۔ علم اتنا ضروری ہے میرے بھائی۔ پہلی بات توحید کی بھی نہیں کی اللہ نے، پہلی بات نماز کی نہیں، زکات کی نہیں، روزے کی نہیں، حج کی نہیں، کہا علم حاصل کرو، سب ختم۔
علم حاصل کرو گے تو روشنی ملے گی، ہدایت ملے گی، خود سمجھ آ جائے گا لوگوں کو صحیح کیا، غلط کیا، جائز کیا، ناجائز کیا۔ تو علم حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو، مقام کو، اسٹیٹس کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا جو تم میں سے ایمان لائے۔ پہلی بات کا ایمان لائے، ایمان والوں کے درجات مشرکوں، کافروں، منافقوں سے اونچے، مسلمانوں کے دوسروں سے اونچے۔ دوسری بات اللہ نے کہی والذین اوتوا العلم درجات، اور دوسرے وہ جو علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں علماء اکرام جو آپ کے درمیان ہیں، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کے اسٹیٹس کو اللہ رب العالمین نے بلند کر دیا، برابر ہے۔ جس طرح یہ سورج چاند ایک نہیں ہو سکتا، جس طرح زمین آسمان ایک نہیں ہو سکتے، جس طرح آگ اور پانی ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک عالم اور ایک جاہل کبھی برابر اور ایک نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھنا ہمیشہ۔ اور میں اصل میں اپنے اس موضوع سے ان حضرات کو ترغیب دلانا چاہ رہا ہوں جو ذرا سی بھی اپنے دل میں خواہش لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے بھی اولاد، ہماری بھی بچے ہیں، وہ دین کا علم حاصل کرے، عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، ویسے آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا مدرسہ فیض العلوم دو گھنٹے کی فاصلے پر بس یہاں پر واقع ہے، جہاں کا میں خود طالب علم ہوں، آپ کے جبل پور کے کئی بچے وہاں پڑھتے ہیں، حافظ و قاری اور عالم بن رہے ہیں۔ اور آپ کیا، اور اکثر علماء جو آپ کے مساجد میں ہیں جبل پور میں، چاہے وہ فلادارین ہو، اندیر دے ہو، عائشہ مسجد ہو، کوئی بھی ہو، سارے کے سارے اکثر جو ہیں وہ سیونی سے تعلق رکھنے والے اور مدرسہ فیض العلوم سے فارغ التحصیل۔ تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دین کا علم اپنے اولاد کو دیا جائے، بالکل آپ کے لیے آپ کا راستہ کھلا ہوا ہے مدرسہ فیض العلوم کا۔ 19 تاریخ سے اس میں ایڈمیشن شروع ہو جائے گا، 20 تاریخ سے ایڈمیشن شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگ اگر اس میں خواہش مند ہے تو ضرور بضرور اس میں جو ہے حصہ لیں اور اپنی اولاد کو ضرور ڈالیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس چیز کا بس احساس کرانا چاہتا ہوں، جو اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کل بروز قیامت، یہ پوری لمبی حدیث ہے، وقت نہیں ہے، ایک حدیث کا ٹکڑا بس بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ساری کائنات ہوگی، اس کو خالی امیجن کرنا ہے کہ ساری کائنات کل بروز قیامت ہوگی، ان تمام لوگوں کے درمیان سے اللہ رب العالمین حافظ، ایک حافظ جو بندہ ہے اس کے ماں اور باپ کو باہر نکالے گا۔ پوری کائنات ہے، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں آ رہا، تمام کے تمام لوگ ہیں، لیکن ان میں سے 2 لوگوں کو نکالے گا جو حافظ، جس کا بیٹا حافظ ہے، عالم ہے، یا دین کا کام کوئی کیا ہے، ان کو نکالے گا۔ اور حافظ تو ایک الگ ہی مقام و مرتبہ ہے، لیکن کہا ان کے ماں باپ جنہوں نے یہ سٹینڈ لیا، جنہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ اس کو دین کی راہ میں وقف کریں گے، اس کو عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے، ان لوگوں کو نکالے گا اور پوری کائنات کے سامنے ان کو عزت والا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ، پوری کائنات کے سامنے ان لوگوں کو عزت والا لباس پہنایا جائے گا قیامت کے روز۔ یہ ایک عالم اور ایک حافظ کی تو فضیلت ہے ہی، اس کے والدین، آپ نے ڈیسیژن لیا نا بھائی، آپ نے تربیت کی، آپ نے اپنے حوصلے، یہ بہت پتھر کا کام، پتھر دل کا کام ہے۔ اپنی اولاد کو جس کو ہم نے اپنے سینے سے لگایا رکھا، ڈال دیا، پتہ نہیں کیا حال ہے کیا نہیں۔ حالانکہ آج تو مدارس کی یہ کیفیت ہے کہ جو سہولتیں، واللہ جو سہولتیں گھر میں ہمیں دستیاب نہیں ہے وہ مدارس میں، ٹھنڈ ہے، گیزر کا انتظام ہے، کھانا ہے، 1 نمبر انتظام ہے، تمام چیزوں کا انتظام، ٹھنڈے پانی کا انتظام، ہر چیز آج تو انتظام کر دیا گیا مدارس میں۔ وہ دور الگ تھا جب تکلیفوں کے ساتھ علم حاصل کیا جاتا تھا، وہ دور ایک الگ تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے، ایک اور فضیلت سن لیجیے، والدین کے لیے، اور بچوں کو تو چھوڑ دیں، جو حافظ عالم قاری بنے ان کو چھوڑ دیں، آپ جو والدین ہیں جنہوں نے اسٹینڈ لیا، جنہوں نے ڈیسیژن لیا کہ ہاں ان کو عالم حافظ قاری بنائیں گے، ان کے لیے ایک اور کہا، جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب انسان مر جاتا ہے
تو جب تک وہ زندہ تھا نیک کام کیا، اچھا کام کیا، اس کا اجر ملا، اس کا ثواب ملا اسے. لیکن جب مر گیا تو نیکیاں نہیں کر رہے ہیں، مر گیا ختم، نیکیاں کہاں ملیں گی. لیکن کہا تین چیزیں اگر وہ کر کے گیا اپنی زندگی میں تو اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا. اس میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک چیز کیا ہے، اگر اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، عالم حافظ قاری مفتی بنایا اور اس نے دین کا کام کیا تو مرنے کے بعد بھی اس کے جو ہے مقام و مرتبے میں بلندی آتی ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اس کے جس نے اپنی اولاد کو عالم حافظ قاری مفتی بنایا. فضیلت ہے میرے بھائی. یہ دین سب سے اشرف دین ہے، یہ دین سب سے معزز دین ہے. کہتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، بلا شبہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن کہا ہے کسی شاعر نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر کوئی گزار ہوتا ہے. جب اپنی ہستی کو جب چاہو گے کہ یار کچھ مقام ملے، کچھ مرتبہ ملے تو کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اپنی قربانی دینا پڑے گا، تھوڑی عیش و عشرت کی بھی قربانی دینا پڑے گا. وقت ہو چلا ہے، بس ایک واقعہ بتا کر کے کہ پہلے زمانے میں کس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا تھا. اور پہلے ہمارے اسلاف نے عقائد ہیں اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا مظالم اور کیا تکلیفیں سہن کی ہے، اس کے بارے میں بس ایک واقعہ میں بیان کروں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا. علم کے اوپر یہ دونوں چیز میں، میرا دو ٹاپک تھا، ایک عقیدے کے اوپر تھا اور ایک علم کے اوپر. تو یہ جو واقعہ ہے الحمدللہ میں یہ واقعہ دونوں میں ہی فٹ ہو رہے ہیں. امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ اندلس میں رہتے تھے. اندلس سے بغداد آئے سفر کر کے. پرانا زمانہ تھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دور تھا. تو اچھا اس وقت کیا ہوتا تھا کہ ہمارے ٹرین نہیں ہے، گھوڑے ہیں، کچر ہیں، پیدل سفر ہوتا تھا، کئی مہینوں سفر ہوتا تھا ایک جگہ جانے کے لیے. ابھی موجودہ اسپین جو ہے وہ اسپین کی بات ہو رہی ہے. موجودہ دور میں جو اسپین ہے وہاں سے بقی بن مخلد امام احمد بن حنبل کے پاس آئے، اتنا لمبا سفر کر کے. جب پہنچے بغداد میں اور سوال کیا کیوں آئے تھے، کیونکہ اس وقت جو ہے مستند عالم، جو جمع چکڑے عالم ہوتے ہیں، ان لوگوں سے علم حاصل کیا جاتا تھا. آج کے دور میں نے یوٹیوب نکالا پٹ سے یہ بتا دیے خوش نہیں، مستند عالم سے علم حاصل کیا جاتا تھا. تو اتنا لمبا سفر انہوں نے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کیا. آج ہمارے اگر طلبا کو تھوڑی موڑی اگر تکلیف آ بھی جاتی ہے دین کی راہ میں تو ان کے لیے سبق ہے کہ جب وہ پہنچے وہاں بغداد، تو بغداد میں پہنچنے کے بعد جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پتہ نہیں تھا. وہ سوال کر رہے ہیں، سب لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بھائی امام احمد بن حنبل کہاں ہے. جن سے بھی امام احمد بن حنبل کا نام سنتا جو بھی بھاگ جاتا، جواب ہی نہیں دے رہے. وہ اتنی دور سے آیا بندہ اسپین سے بغداد، پیدل سفر کیا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، جنگل ہے، یہ ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، آ گیا سوال کر رہا ہے لوگوں سے، کہہ رہا ہے بھائی احمد بن حنبل سے ملاقات کرنی ہے. لوگ جواب نہیں دے رہے، چلے جا رہے ہیں، بھاگ جا رہے ہیں. پریشان ہو گئے، ان سے پوچھا، ان سے پوچھا، ان سے پوچھا، ان سے پوچھا، جب کوئی جواب نہیں ملا پریشان ہو گئے. جامع مسجد میں گئے. جامع مسجد جب گئے تو وہاں پر جو ابھی آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مسجد نبوی جو ہے وہاں پر آج بھی حلقے بنے ہوتے ہیں، کلاسز لگی ہوتی ہیں. ایک عالم عقیدے کا ہے وہ عقیدہ پڑھا رہا ہوتا ہے طالب علم کو، دوسرا فقہ کا ہے وہ فقہ پڑھا رہا ہوتا ہے، اصول تفسیر کا ہے وہ اصول تفسیر بتا رہا ہوتا ہے. تو یہ علماء جو ہے اس وقت بھی بتایا کرتے ہیں. جامع مسجد پہنچے، وہاں دیکھا ایک بہت بڑا حلقہ تھا، بہت بڑی کلاس لگی تھی، یعنی کلاس بہت ساری تھی لیکن ایک جو بڑی کلاس تھی اس میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گئے. تو غالباً امام یحییٰ بن معین کا وہ حلقہ کلاس تھی. تو امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اس انسان کو دیکھا، کہا کھڑے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ پہلی بار دیکھ رہا ہوں میری کلاس میں، پہلی بار آئے ہو میرے حلقے میں. تو کہا کہ ہاں میں غریب الوطن، میرا وطن جو ہے اندلس ہے، میں اندلس سے. اللہ اکبر، کہا اندلس سے آئے ہو، اتنا لمبا سفر، بھائی کیا وجہ ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں علم حدیث کا علم سیکھنے آیا ہوں، میں قرآن و حدیث کی تعلیمات لینے آیا ہوں، میں عقائد کی تعلیمات لینے اندلس سے اسپین سے لے کر کے بغداد آیا ہوں. کہا اچھی بات ہے، یہ تو بہت بڑھیا کام کیا آپ نے، بہت بہترین کام کیا. کہا مجھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے علم حاصل کرنا ہے، امام احمد بن حنبل مجھے بتا. جیسے ہی امام احمد بن حنبل کا نام سنا
पूरी क्लास में खामोशी तारी हो गई। वो कहा, उन्होंने भी कहा, इमाम यहया बिन मईन ने कहा बैठ जाओ, खामोशी हो, बैठ गए। जब क्लास खत्म हुई तो एक स्टूडेंट को पकड़ा उन्होंने, कहा क्या वजह है, कोई बता नहीं रहा। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का घर, मैं परेशान हो गया, उतने दूर से आया हूँ, परेशान हूँ, कोई बता नहीं रहा है, इतना सफर, इतनी परेशानी। कहा कि देखो वजह ये है कि जो अभी का बादशाह है उसने मुसलमानों के एक अकीदे पर ज़ल्म लगाई। उसने कहा कुरान अल्लाह की मखलूक है, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, जबकि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कुरान अल्लाह का कलाम है। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने कहा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, और बादशाह ने ये फतवा जारी किया कि जो भी कहेगा ये अल्लाह का कलाम, ये अल्लाह की मखलूक, अल्लाह का कलाम है कुरान मजीद, मैं उसको सजा दूंगा। तो तमाम लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने मुसलमानों के अकीदे में ज़र्र पड़ने नहीं दी और कहा, खड़े होकर के ये ऐलान किया कि नहीं, तू झूठ बोलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कुरान है वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मखलूक नहीं है। जब उन्होंने ये बात कही तो उनको उनके घर में बंद कर दिया गया, उनके घर में उनके रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके स्टूडेंट्स से उनसे मिल नहीं पा रहे, ना कोई आता है ना कोई जाता है, ये वजह है। तो कहा कि मैं क्या करूं, कहा कि देखो मैं दूर से तुम्हें बता देता हूँ, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का घर दूर से बता दिया, देखो वो है, वहां पर सिपाही खड़े होते हैं, अभी वो तफरीह के लिए गए होंगे, जाओ देख लो। तो इमाम बकी बिन मखलद आए, दरवाजा खटखटाया, इमाम अहमद बिन हंबल बाहर निकले, कहा क्या बात है, कहा अंदलुस से आया हूँ आपसे इल्म हदीस सीखने। कहा बताया होगा लोगों ने कि क्या मेरे ऊपर जुल्म उठाया जा रहा है, खाना पानी तमाम चीजों से माजूर कर दिया गया है, घर में कैद कर दिया गया, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, कुछ आना नहीं, कुछ जाना नहीं। अब बाहर सिपाही अलग खड़े होते हैं, तफरीह के लिए गए होंगे, गालिबन सीर आलामिन नुबला के अंदर ये पूरा वाक़या दर्ज है। तो कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं इतनी दूर से आया हूँ, अपनी मेहनत को जाया होने नहीं दूंगा, अगर आप कहें तो मेरे पास एक तजवीज है कि आप मुझे दीन का इल्म भी दे देंगे, आप मुझे दीन का इल्म भी सिखा देंगे और कोई किसी को शक भी नहीं होता। क्या तजवीज है? कहा मैं कल आऊंगा। कल अगला रोज होता है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजा खोलते हैं, कहते अल्लाह के नाम पे कुछ भीख में दे दो। देखते हैं एक फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ एक भिखारी होता है, जिसके पास बाल बिखरे, तमाम हालात खराब, और कहते हैं कि मेरे पास तो खुद कुछ नहीं। कहा कि मैं बकी बिन मखलद हूँ, मैंने भिखारी का रूप धार लिया है, भिखारी का भेष धार लिया है, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप एक हदीस मुझे भीख में दे दें, मैं एक हदीस सुनूंगा। चल ये है अकीदे की हिफाजत, ये अकीदे का इल्म, और इस तरीके से उलमा ने जो है इल्म को हासिल किया है। मेरे भाइयों, बात बहुत हो चुकी है, लंबी हो चुकी है, मादर खा हूं, क्योंकि ये उन्वान बहुत अहम था और कभी कभार मौका मिलता है, आप भी जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अकायद की इस्लाह फरमाए, हमारे अकायद की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमें दीन का इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए, उलमा से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे तौहीद पर कायम व दायम रखे, हमारे असलाफ से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए, फहम सहाबा फहम सलफ को जो है महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे दीन पर रखे, इस्लाम पर रखे, और जब खात्मा बिल खैर हो तो दीन पर हो, इस्लाम पर हो। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।